کائنات نے جب وہ دریا بنائے تو ان کے راستے میں پہاڑ بھی رکھے، مگر وہ پہاڑ دریا کو روکنے کے لیے نہیں تھے، وہ دریا کو موڑنے کے لیے تھے، اسے ایک نیا راستہ دکھانے کے لیے تھے، اسے اس سمندر تک پہنچانے کے لیے تھے جو اس کے بغیر دریا کبھی نہ ڈھونڈ پاتا۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمہاری شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کہیں رشتے آتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، کہیں خاندان میں اختلاف آ جاتا ہے، کہیں مالی مسئلہ آ کھڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو سب کچھ روک دیتی ہے اور تم سوچتے ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا میری تقدیر میں شادی لکھی ہی نہیں۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے راز بتاؤں گا جو ان رکاوٹوں کے پیچھے چھپے ہیں، وہ حکمت جو اللہ نے ہر رکاوٹ میں رکھی ہے، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ یوسف علیہ السلام کو سوچو، جنہیں اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جو غلام بنائے گئے، جنہیں قید خانے میں سالوں رہنا پڑا، کہ یہ سب رکاوٹیں نہیں تھیں، مگر ہر رکاوٹ انہیں اس مقام کی طرف لے گئی جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا۔ مصر کا خزانچی بننا، اپنے خاندان سے دوبارہ ملنا، وہ عزت پانا جو کنویں میں پھینکے جانے کے وقت ناممکن لگتی تھی۔ ہر رکاوٹ ایک سیڑھی تھی، چاہے وہ تکلیف دے لگی۔ پہلا گہرا راز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ غلط راستے کو وقت پر بند کر دیتا ہے، اس سے پہلے کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ جو رشتہ بظاہر ٹھیک لگتا تھا اور پھر ٹوٹ گیا، کیا تم نے سوچا کہ شاید وہ رشتہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والا تھا؟ شاید اس گھر میں تمہاری روح زخمی ہوتی، شاید وہ انسان تمہاری نیکی کو نہیں سمجھتا، شاید وہ خاندان تمہیں توڑ دیتا۔ اللہ نے دروازہ بند کیا کیونکہ اس کے پیچھے اندھیرا تھا، نہ کہ روشنی۔ سائنس بھی کہتے ہیں کہ انسان جو فیصلے جلدی میں کرتا ہے ان میں غلطی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ اس جلدی کو روک کر دراصل تمہیں اس فیصلے سے بچا رہا ہوتا ہے جس کا نقصان تمہاری پوری زندگی برداشت کرتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دروازہ اللہ بند کرے اسے کھولنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس کے پیچھے وہ نقصان ہے جو تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا راز بتانے والا ہوں، رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ تمہارے کردار میں وہ مضبوطی ڈالنا چاہتا ہے جو شادی کے بعد تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گی۔ شادی صرف ایک تقریب نہیں، یہ زندگی بھر کا سفر ہے جس میں اونچ نیچ آئے گی، مشکل وقت آئے گا، آزمائشیں آئیں گی۔ اگر تم نے کبھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کیا، کبھی صبر نہیں سیکھا، کبھی مشکل میں اللہ کو نہیں پکارا، تو شادی کے بعد جو پہلی مشکل آئے گی وہ تمہیں توڑ دے گی۔ مگر جس نے ان رکاوٹوں سے گزر کر صبر سیکھا، جس نے انتظار میں اللہ سے رشتہ مضبوط کیا، جس نے ہر بند دروازے کے بعد دل میں امید زندہ رکھی، وہ شادی کے بعد بھی ٹوٹنے والی نہیں، وہ گھر بنانے والی ہوگی، نہ کہ گھر چھوڑنے والی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کو اس وقت آزمائش دیتا ہے جب وہ بندے کے اندر وہ طاقت دیکھ لے جو آزمائش سے ہار سکے، اور یہ آزمائش انعام سے پہلے کی وہ تیاری ہے جو ہر بڑی نعمت کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پہ تیسرا گہرا راز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نظر، کوئی حسد، کوئی بد نظری اس رشتے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوتی ہے، اور اللہ تمہاری حفاظت کے لیے وقت لیتا ہے۔ یہ بات کہنا مشکل ہے مگر سچ یہی ہے، جب کسی کی خوشی، کسی کا رشتہ، کسی کا گھر بننے والا ہو تو حاسد آنکھیں خاموشی سے کام کرتے ہیں، رشتہ دار بظاہر مسکراتے ہیں مگر اندر سے جلتے رہتے ہیں، اور یہ جلن کبھی کبھی ان غائبی اثرات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو رشتے کو روک دیتے ہیں، خاندان میں غلط فہمی ڈال دیتے ہیں، باتیں بگاڑ دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا، اپنی خوشیوں کو ہر کسی کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ ہر آنکھ پاک نہیں ہوتی اور ہر دل صاف نہیں ہوتا، اور جب ایسی رکاوٹ آئے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت، آیت الکرسی کی پابندی اور اللہ سے حفاظت کی دعا، یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہر غائبی رکاوٹ کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اگر پسند کر رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل سے سناز کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس بندے کو ضرور ٹیگ کریں جو اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ چوتھا گہرا راز، اور یہ سب سے گہرا اور سب سے حیران کن راز ہے، رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو، اس سے مانگو، اس پر بھروسہ کرو، کیونکہ جب سب کچھ آسانی سے مل جائے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب رکاوٹ آئے تو انسان مجبور ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔
یہی وہ لوٹنا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوچو، جس دن سے رشتے میں رکاوٹ آئی، کیا تمہاری نمازوں میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا تمہاری دعاؤں میں گہرائی نہیں آئی؟ کیا تم نے اللہ کو اس طرح نہیں پکارا جیسے پہلے کبھی نہیں پکارا تھا؟ یہی وہ مقصد تھا، اللہ تمہیں رکاوٹ کی صورت میں اپنے قریب کھینچ رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کبھی کبھی نعمت کو روک دیتا ہے تاکہ بندہ اس کے دروازے پر زیادہ دیر کھڑا رہے، کیونکہ جو دروازے پر زیادہ دیر کھڑا رہے اسے اندر داخل ہونے کا حق زیادہ ملتا ہے۔ اور اب وہ سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے انتظار کر رہے تھے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتری جو رکاوٹوں سے گھبرا جاتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، جو بند دروازوں کو دیکھ کر اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا ہے کہ جو چیز تمہیں آج تکلیف دے رہی ہے، جو رکاوٹ تمہیں آج روکے ہوئے ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی بھلائی چھپی ہے جس کا اندازہ تم آج نہیں لگا سکتے، مگر کل ضرور لگاؤ گے، اور جب لگاؤ گے تو سجدہ شکر کرو گے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا، رکاوٹ پر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بعد جو نعمت آتی ہے اس نعمت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو بغیر رکاوٹ کے ملتی ہے۔ آج رات اللہ سے کہو، یا اللہ یہ رکاوٹ تیری حکمت ہے، مجھے صبر دے، مجھے یقین دے، اور جب وقت آئے تو وہ راستہ کھول دے جو میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اگر آپ یہاں تک جڑے ہیں، میری باتیں پسند آئی ہیں اور اللہ اور آپ کے درمیان مزید یقین پختہ ہوا ہے، اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کا کوئی سوال، کوئی مشکل حل ہوئی ہو اس ویڈیو کے ذریعے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ بھی جو آج اس پریشانی میں مبتلا ہے، جو ان پریشانیوں سے اپنے بال سفید کر بیٹھے ہیں اور یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی شادی نہیں ہوگی۔ تو اپنی مایوسی کو دور کریں۔ اللہ پاک مایوسی کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے امید لگائے رکھیں، اللہ سے لو لگائے رکھیں، اور ہمیشہ پازیٹیو خیال رکھیں۔ اللہ سے اپنے نصیب کی، اپنے پیارے نصیب کی دعا کیا کریں، نہ کہ شکوہ کیا کریں۔ اللہ ہمیشہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کو آپ کا حامی و ناصر۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما